باقی نہیں رہتی۔ پچھلے سب جتنے بھی ستارے ہیں ان کا نور، ان کی روشنی سورج کی روشنی سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ کائنات کو ہدایت کے اعتبار سے روشن اور منور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ نبی آتے رہے، اپنے اپنے اعتبار سے کائنات کو روشن اور منور کرتے رہے۔ بالآخر ایک انبیاء کا سورج طلوع ہوا جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جن کے ظاہر ہونے کے بعد اب کسی اور ستارے اور سیارے کے طلوع ہونے کی ضرورت باقی نہ رہی، اور جس کا نور نبوت اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ تمام انبیاء کا نور نبوت میرے نبی کے نور نبوت سے مستفاد ہے۔ تمام انبیاء کے نور نبوت کو روشنی آپ علیہ السلام کے نور نبوت سے ملی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا گارا اور مٹی تیار ہو رہا تھا، آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو تم نے اس نبی کی نبوت کو ماننا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے۔ یہ جملے پہ یاد غور کیجئے گا کہ آپ کے بعد اب اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا۔ ایک نبی آئیں گے ضرور، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، لیکن ان کو نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی ہے، اور وہ جو آئیں گے اپنی ذات میں تو نبی ہوں گے لیکن امت کے اعتبار سے وہ امتی ہی ہوں گے، کوئی نئی شریعت کا اعلان نہیں کریں گے، اور ان کے اندر دونوں حیثیتیں برقرار ہوں گی، نبوت والی بھی اور امیت والی بھی، دونوں حیثیتیں برقرار، اپنی ذات کے اعتبار سے نبی لیکن نبی کی امت میں تشریف لانے کی وجہ سے نبی کے ہی امتی ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم صاحب شریعت نبی بھی زندہ ہوتا تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی چارہ کار نہیں تھا، انہوں نے بھی میرے ہاتھ پر ہی ایمان لانا تھا اور وہ میری ہی اتباع کرتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، جہاں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہیں اس بات پر بھی ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ جہاں نبی کی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے اور عقیدہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر مسلمانی نہیں، اس کے بغیر اسلام نہیں، وہی عقیدے کی تکمیل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہی قرآن کی اس آیت پر ایمان ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جہاں آپ اللہ کے رسول ہیں وہیں آپ آخری نبی بھی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، آدم سے شروع ہوا اور تشریعی نبوت کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر چلتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ پچھلے آنے والے آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ ایک ایسا آیا
جو آنے کے لیے آیا، جو ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، نہ اس کی ذات ختم ہونے کے لیے، نہ اس کی شریعت ختم ہونے کے لیے، نہ اس کا دین ختم ہونے کے لیے، نہ اس کا نام ختم ہونے کے لیے، نہ اس کا کام ختم ہونے کے لیے، کہ جس ذات کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک قیامت ہے، دنیا ہے، اس وقت تک جہاں اللہ کا نام بلند ہے وہاں آپ کا نام بھی ساتھ بلند ہوتا رہے گا۔ اور بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر خطیب آتا ہے، ہر مقرر آتا ہے، ہر داعی آتا ہے، ہر مبلغ آتا ہے، ہر مبین آتا ہے، وہ اپنے اپنے انداز میں نبی کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ اگر کائنات سے تقریر اور خطابت اور دعوت اور تبلیغ اور نبی کا نام لینے والے ختم ہو جائیں، اللہ کہے گا اے نبی میری ذمہ داری ہے، میں تیرا نام بلند کر کے رہوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ بِمَقَالَتِي لِمُحَمَّدِ، میرا یہ کمال نہیں کہ میں اپنی زبان سے محمد کی تعریف کروں، پر محمد کی تعریف کر کے اپنی زبان کو قابل تعریف بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیان کو قابل تعریف بنانا چاہتا ہوں، اپنے جملوں کو قابل تعریف بنانا چاہتا ہوں کہ محمد تو وہ ہے کہ سارا جہاں مل کر جس کی تعریف کرے تو جا کے محمد بنتا ہے، اور آپ کا دوسرا نام احمد، کہ اللہ کی جتنی تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اتنی کسی نے بیان نہیں کی۔ قرآن کریم کی تقریباً 20 آیات سے ختم نبوت کے عقیدے کا اثبات ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لانا فرض ہے، جہاں یہ ماننا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہیں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مثال دے کر اس کو سمجھایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل احسن دارا، میری اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی نے محل بنایا، بڑا خوبصورت محل بنایا، ہر اینٹ ہر چیز اپنی جگہ پر برمحل رکھی، بڑا خوبصورت محل بنایا، پر آخر میں ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ دیکھنے والے آتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں بڑا خوبصورت محل ہے، کاش یہ اینٹ بھی اپنی جگہ لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کے قصر کو، نبوت کے محل کو، نبوت کے گھر کو، نبوت کی زندگی کو مکمل کر دیا، کہ جس طرح اب اس آخری اینٹ کے محل میں لگنے کے بعد کسی اور چیز کے لگنے کی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی زائر اس میں اینٹ لگاتا ہے تو وہ بدی ہے، وہ بے محل ہے، وہ ظلم ہے، وہ بے موضع ہے۔ اسی طرح اب اگر نبوت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ بے موضع ہے، وہ بے محل ہے، کہ نبوت کا محل آخری اینٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس محل کو پورا کر دیا۔ نبوت ایک مقام ہے جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، جو اپنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی، جو اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لاکھ کوئی ریاضات، مجاہدات، مشقتات، تضحیات، قربانی، مجاہدے کر لے کہ میں نبی بنا دیا جاؤں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے، انتخاب ہے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ کس کو اپنا نبی بنانا ہے، اور جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کا خاندان محفوظ، اس کا حسب محفوظ، اس کا نسب محفوظ۔ آپ نے فرمایا میرے حسب نسب میں آدم تک کوئی زانی پیدا نہیں ہوا، کوئی زناکار پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے حسب نسب کو ایسا محفوظ رکھا ہوا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتا ہے کس کو نبی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ایرا غیرا نتھو خیرا
اٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرے. آپ نے اس کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سنو میرے بعد سیأتی من بعدی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانہ لا نبی بعدی. میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے. آپ علیہ السلام کے زمانے نبوت میں ہی مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا اپنے ساتھ نبوت میں مجھے پارٹنر بنا لیجئے, مجھے شریک بنا لیجئے, آدھی حکومت میری آدھی حکومت آپ کی. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں اس کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا, پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اپنی زندگی میں اس کے مقابلے کے لشکر کو روانہ کرنے نہ کر سکے. آپ علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے. ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملاتا چلوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں کیا تھا, کلما ہلکت نبی تسوسهم الانبیاء من بعدی. جب بھی کوئی ایک نبی دنیا سے چلا جاتا تو امامت حاکمیت اس کے بعد فوراً دوسرے نبی کی طرف منتقل ہو جاتی. ایک نبی کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, مسلسل یکے بعد دیگرے ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے. لیکن میرے یہاں نظام سنو کہ انہ لا نبی بعدی فسیکون الخلفاء من بعدی ویکثرون. اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. اب نظام چلانے کے لیے خلافت کا نظام چلے گا, نبوت کا نظام ختم, نبوت کا نظام ختم. امامت کے نظام کی طرف بھی آپ نے اشارہ نہیں کیا. جو ایک شیعہ مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کے بعد امامت کا نظام, یہ بھی غلط دعویٰ ہے. آپ نے اپنے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت کا نظام چلے گا. اسی لیے ابو بکر خلیفہ ہیں, عمر خلیفہ ہیں, عثمان خلیفہ ہیں, علی خلیفہ ہیں, حسن خلیفہ ہیں, امیر معاویہ خلیفہ ہیں, عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہیں. آپ نے فرمایا میرے بعد خلفاء آئیں گے جو امت کا نظام چلائیں گے. پوری امت کا دعویٰ ہے کہ آپ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی. اسی وجہ سے پوری دنیا میں اگر 1.5 ارب مسلمان موجود ہیں, سب کا کلمہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کا دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے. سب کا مذہب ایک ہے جس کا نام دین اسلام ہے. سب کی کتاب ایک ہے جس کا نام قرآن ہے. سب کی شریعت ایک ہے جس کا نام شریعت اسلام ہے. فروعی اختلافات, جزئی اختلافات اپنی جگہ پر موجود, لیکن اصول میں کسی کا اختلاف نہیں. قرآن و سنت و حدیث میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ امت کی اجتماعیت ایک نبی کو نبی ماننے کا نتیجہ ہے. اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار پیدا ہوگا, وہ اپنی امت کی الگ تشکیل کرے گا, وہ اپنی امت کو الگ ایک متوازی امت بنائے گا. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے, نبی میرے بعد کوئی نہیں. مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر روانہ کیا. آپ علیہ السلام کی زندگی میں کافروں سے غزوات ہوئے, لڑائیاں ہوئی, میدان جہاد میں مقابلہ ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل صحابہ 259 صحابہ غزوات میں شہید ہوئے. لیکن ختم نبوت کے دفاع کے لیے کہ جب کبھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی یا زمانے کے فوراً بعد جب جھوٹے نبیوں نے سر اٹھایا اور اس وقت کے علماء اور اس وقت کے ائمہ اور اس وقت کی امت نے فوراً اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور فوراً اس فتنے کو دبایا اور اس زہر کو امت کے جسد کے اندر سے پاک کرنے کی کوشش کی اور اس زہر کو کاٹنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ ہر موقع پر امت کو اس میں کامیابی ملی. تو آپ علیہ السلام کے زمانے کے فوراً بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار طلیحہ اسیر اور اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے لڑائی میں 1200 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 1200 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ختم نبوت کے دفاع میں قرن اول میں پیش کیا. قرن اول جو صحابہ کا زمانہ تھا, صحابہ کے زمانے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائی کہ عام کافروں سے مقابلے میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ, جس میں 700 کے قریب اکابر حفاظ اور علماء اور قرآن کی جماعت شہید ہوئی ہے.
1200 صحابہ ختم نبوت کے دفاع میں کہ یہ امت کا اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے صحابہ نے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ لشکر روانہ کیا، اور جب ارتداد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھیلا، چند لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے اور چند لوگ کافر ہونا شروع ہوئے اور چند لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے خلاف ایمان لائے، تو ابو بکر خلافت اس چیز کا نام نہیں کہ حکومتیں قائم کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا دار حکومت بنا لو، خلافت نام ہے کہ جس نہج پر آپ علیہ السلام دین کو چھوڑ کر گئے، اس نہج پر دین کو زندہ رکھنے کا نام خلافت ہے، اس نہج پر دین کو برقرار رکھنے کا نام خلافت ہے۔ آج حکومت کے دعوے داران یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس حاصل کر لیا اور اسلام آباد حاصل کر لیا اور مسلمانوں پر حکومت کر لی تو خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی، ریاست مدینہ قائم ہو گئی۔ نئی خلافت جو اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم۔ خلیفہ کا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے چنا ہے اس دین کو نافذ کرے، اس دین کو غلبہ دے، اس دین کو قدرت دے، اس دین کو پوری دنیا میں پھیلائے، اس دین کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں، اس دین کے قطعیات پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ خلافت اس چیز کا نام ہے کہ کار نبوت کو نہج نبوت پر برقرار رکھنا، ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پر کرنے کا نام خلافت ہے کہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جس طرز پر آپ نے دین کا کام کیا، دین کی محنت کی، جس میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، جہاد بھی ہے، جس میں کافروں سے مقابلہ بھی ہے، کافروں کو دعوت بھی ہے اور اقامت دین بھی ہے، شریعت کے احکامات کو زندہ کرنا بھی ہے اور ہر اٹھنے والے باطل فتنے کا مقابلہ کرنا بھی ہے، ہر اٹھنے والے باطل فتنے کی سرکوبی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں خلافت کے اندر شامل ہیں۔ اس وجہ سے امت کے اندر جب سے یہ فتنہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے اٹھا اور اٹھنا تھا، چونکہ آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30 جھوٹے نبی، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پر اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں اور محمد کے دین کو ماننے والوں اور آپ علیہ السلام کو اپنا رہبر و رہنما اور اپنا نبی تسلیم کرنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بولو نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دینا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ جو ختم نبوت پر دلیل مانگے اس کا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، وہ بھی واجب القتل ہو جائے گا۔ علامہ سید فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عقلیات کے دنیا کے امام گزرے، ان کی قرآن مجید کی تفسیر بڑی مشہور ہے، تفسیر کبیر۔ شیطان کا مناظرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود پر 100 سے زائد دلائل علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شیطان کو دیے۔ شیطان لاچار ہو گیا، بے دلیل ہو گیا۔ آخر میں شیطان نے کہا ہے امام، آپ نے دلائل کی دنیا میں تو مجھے بے بس کر دیا اور آپ دلائل کی دنیا میں جیت گئے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سامنے جو دیہاتی کھیت میں ہل چلا رہا ہے اس کا ایمان آپ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ کے پاس دلائل کا انبار، علم کی دنیا کے آپ امام، کوئی شاید آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن سامنے دیہات میں، سامنے کھیت میں جو دیہاتی ہل چلا رہا اس کا ایمان آپ کے ایمان سے زیادہ مضبوط۔ امام حیران و پریشان، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا آپ دیکھیے، شیطان اس کے پاس اجنبی بن کر گیا اور اس سے کہتا ہے اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ دلیل کیا؟ اس نے 2 جوتیاں رکھ کے رسی، دفع ہو گئے یہاں سے، میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں۔ 2 جوتیاں رسید کر کے اس کو سیدھا کر دیا اور اس کا سارا بھرکس نکال دیا۔ بعد میں آیا شیطان امام کے پاس، دیکھ لیا اس کا ایمان آپ کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ اس وجہ سے دلائل
علماء کے حوالے کرو. عام آدمی کا ایمان بعض دفعہ بڑا مضبوط، اسی وجہ سے ایک جملہ ہے علیکم بدین العجائز، بوڑھیوں کے دین کو لازم پکڑو. بوڑھیوں کا دین بڑا سیدھا سادہ اور مضبوط، بڑا سیدھا سادہ، کچھ بھی ہو جائے اگر وہ غلط طریقے پر آ جائے تو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑنا. یہ جتنی بدعات رسومات اس پر ان کا اعتقاد جمع ہوا، آپ ان کو لاکھ سمجھا دو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لاکھ دلائل دے دو وہ کہتے نہیں کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر صحیح چیز پر ان کا عقیدہ جم جائے تو اس پر ایسا مضبوط ان کا ایمان جمتا ہے کہ ان کو کچھ بھی کہہ لو وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ختم نبوت پر دلیل مانگے گا اس کو بھی چاہیے کلمے کی تجدید کر لے. ہم بغیر دلیل کے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، چاہے جائے کہ جب قرآنی آیات اس پر موجود ہوں اور علماء نے 100 سے زائد احادیث اس پر جمع کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت اور فوقیت دی گئی، جس میں سے ایک فضیلت اور فوقیت میری یہ بھی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے نبی کی نبوت نے قیامت تک چلنا ہے. آج 1500 سال گزر گئے، میرے نبی کا نور نبوت جگمگا رہا، چمک رہا، دمک رہا. آج بھی مسلمان کے دل میں نبی کی محبت موجود ہے، نبی کے نام کا احترام موجود ہے، نبی کے جان، نبی کی ذات پر اپنی جان لٹانے کو آج بھی مسلمان تیار ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مٹانے والوں، دبانے والوں اپنی لاکھ کوششیں کرتے رہو. میرے اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، پکا ہے، پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو کر رہے گا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا. سچ دین میرے آقا کا، حق دین میرے آقا کا، حق مذہب میرے آقا کا، حق شریعت میرے آقا کی. آخری نبی محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، انبیاء کے امام محمد الرسول اللہ، رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ، اور مبشرا و نذیرا محمد الرسول اللہ، سراجا منیرا محمد الرسول اللہ، فضلا کبیرا محمد الرسول اللہ، مزمل محمد الرسول اللہ، مدثر محمد الرسول اللہ، اور یتیموں کا ملجا اور مأوى محمد الرسول اللہ، اسوة حسنہ محمد الرسول اللہ. ابا احد ما كان محمد ابا احد من رجالکم محمد الرسول اللہ. جس کا ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق وہ محمد الرسول اللہ، جن کا ہمارے باپوں سے زیادہ ہم پر حق وہ محمد الرسول اللہ، جن کی بیویاں ہماری مائیں وہ محمد الرسول اللہ، جن کی شفاعت کے ہم محتاج وہ محمد الرسول اللہ، جو امت کے لیے تڑپا وہ محمد الرسول اللہ، جس نے امت کے لیے قربانی دی وہ محمد الرسول اللہ، جو امت کے لیے اللہ سے رات و رات رو رو کے جس نے دعا مانگی وہ محمد الرسول اللہ، جس نے امت کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کرائے وہ محمد الرسول اللہ، جس نے امت کے لیے اپنے آپ کو زخمی کرایا وہ محمد الرسول اللہ، جس کے پیٹ پر اپنی امت کے لیے دونوں پتھر بندے وہ محمد الرسول اللہ، جس نے کسی موقع پر اپنی امت کو بیار مددگار نہ چھوڑا وہ محمد الرسول اللہ، جو کل قیامت میں اپنے اللہ کے تحفے کو قبول کرنے کے بجائے ممبر پر اپنا پاؤں رکھے گا کہ میری آخری امتی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے میں جنت میں نہیں جاؤں وہ محمد الرسول اللہ، جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا، واللیل اذا سجا کہا، جس کی زندگی کی قسم کھائی لعمروں کا وہ محمد الرسول اللہ، جس کے چہرے کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا وہ محمد الرسول اللہ، جس کے شہر کی قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد وہ محمد الرسول اللہ، اور جس کی نبوت کی قرآن قسم کھائے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى، جس کی زبان سے نکلنے والے کردار و گفتار کی قرآن قسم کھا کر جس کی سچائی کو بیان کرے وہ محمد الرسول اللہ، جس کے خاتم النبیین ہونے کی قرآن گواہی دے وہ محمد الرسول اللہ، آسمان کے فرشتے جس کے خاتم النبیین ہونے کی گواہی
گواہی دے وہ محمد الرسول اللہ، اور آسمان کے ستارے جب کہیں اس کے بارے میں کہ اب نبی آخر الزماں ظاہر ہو گیا، اب ہمارا آسمانوں پہ جانے کا سلسلہ ختم، وہ محمد الرسول اللہ، جنات جس کے قرآن کو آ کر سنے کہ وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اور جس کی ختم نبوت کی جنات گواہی دے وہ محمد الرسول اللہ، جس کی نبوت کا سورج مکہ میں طلوع ہو اور کسرا کے محل کے تینگن گر جاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ، جس کی نبوت کا سورج بطحا کی پہاڑیوں پر طلوع ہو اور ایران کی آگ بجھ جائے وہ محمد الرسول اللہ، جس کی نبوت کا ساری دنیا دعویٰ کرے اور ساری دنیا جس کے آگے سرنگو ہو اور سر بجبی کھڑی ہو کر جس کے ختم نبوت کا شجر و حجر دعویٰ کرے وہ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ 1830 یا 1840 میں قادیان کے علاقے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار مرزا غلام احمد قادیان، جس کے علاقے کا نام وہ پیدا ہوتا ہے، باطل والے، یورپ والے، برطانیہ والے اس کو مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر سے ایک نیا مذہب پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے اپنا آلہ کار بنا کر کھڑا کرتے ہیں، جو شروع میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں سے مناظر بن کر پیش ہوتا ہے، بعد میں ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مزید برآں یہ کہ وہ کافر ہے، پہلے دن سے کافر ہے، لیکن قادیانیوں میں اور باقی کافروں میں فرق ہے کہ آج مسلمان قادیانیت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں اور قادیانیت کو کافر قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آدمی شراب بیچتا ہے، شراب کو شراب کہہ کر بیچتا ہے، مجرم ہے لیکن ہلکے درجے کا مجرم ہے کہ وہ شراب کو شراب کہہ کر بیچ رہا، اور ایک آدمی خنزیر بیچتا ہے اور خنزیر کو خنزیر کہہ کر بیچتا ہے، جرم ہے لیکن ہلکا جرم ہے کہ وہ اپنے جرم کو چھپا نہیں رہا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی شراب بیچتا ہے اور نعوذ باللہ اس پر زمزم کا لیبل لگا کر بیچتا ہے کہ یہ شراب نہیں بلکہ زمزم ہے، اور ایک آدمی خنزیر بیچتا ہے اور اس کے اوپر بکری کے گوشت کا لیبل لگا کر اور حلال کا لیبل لگا کر بیچتا ہے۔ بتاؤ یہ جرم قابل معافی ہے؟ ایسے مجرم کی سزا سوائے موت کے کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یہ قابل معافی مجرم نہیں۔ باقی عیسائی بھی کافر، یہودی بھی کافر، ہندو بھی کافر، سب اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ اس وجہ سے ہمیں ان کو کافر قرار دینے کے لیے کوئی مناظرہ کرنے کی، کوئی تحریک چلانے کی، کوئی مقدمات لڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو خود ہی کافر تسلیم کر رہے ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے یہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قادیانیت دنیا کا وہ غلیظ ترین مذہب، وہ گندا ترین فرقہ، مذہب کہنا بھی مذہب کے نام کی توہین ہے، جو کافر، پکے درجے کے کافر، ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر، ختم نبوت کا انکار کیا اور خاتم النبیین کی تشریح کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم بھی محمد کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کس معنی میں، کس تشریح میں؟ وہ یہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب مہر لگانے والا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ خاتم النبیین کا غلط مطلب وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی مہر سے دوسروں کو نبوت ملتی رہے گی، آپ کے بعد آپ کی مہر سے دوسروں کو نبوت ملتی رہے گی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنی مہر نبوت سے اپنا نائب اور نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کبھی ذلی نبی کا دعویٰ، کبھی بروزی نبی کا دعویٰ، نام اپنا احمد رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ اس کے اندر حلول کر گئی۔ بہرحال قادیانی پہلے دن سے کافر، 1974 سے نہیں، پہلے دن سے کافر، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کافر۔ میں نے تو آپ کو یہاں تک بتایا کہ جس نے کسی کے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگی
وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کیا کہا؟ ہم مسلمان۔ اب کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلمان۔ اس وجہ سے قادیانی صرف کافر نہیں، ایک ہوتا ہے کافر، اس کے بارے میں احکامات الگ، ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد کس کو بولتے ہیں؟ جو پہلے مسلمان بعد میں کافر ہو گیا، اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کے اندر اندر اسلام قبول کر لے بہت اچھا، ورنہ اس کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے زندیق کا۔ زندیق اس کو بولتے ہیں جو کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ زندیق کہلاتا ہے۔ تو جب مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے تو زندیق کا جرم تو سب سے زیادہ سخت ہے۔ قادیانیت دنیا کا سخت ترین کفر ہے، اس سے زیادہ سخت کفر دنیا میں نہ آیا ہے نہ شاید آ سکتا ہے کہ دنیا کا اتنا سخت ترین کفر جو صرف کافر نہیں، 15ویں درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، اپنے نام کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اپنے کو احمدی ظاہر کرتے ہیں، اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، کتاب ان کی الگ ہے پھر بھی اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے کہ مقامات مقدسہ حج عمرے پر جانے کا اتنا ثواب نہیں جتنا قادیان پر جانے کا ثواب ہے، قادیان پر جانے کو وہ حج عمرے اور بیت اللہ سے حاضری سے زیادہ ثواب سمجھتے ہیں۔ جب سے قادیانیت کا فتنہ اٹھا اس وقت کے بر صغیر علماء، جس میں سر فہرست حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کا مقابلہ کیا، چونکہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ انگریزوں کا ہی لگایا ہوا بیل پودا تھا، انگریزوں کی پیداوار تھی، اس وجہ سے ان کو کافر قرار دینا اور ان کے مقابلے میں تحریک چلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اس وقت کے علماء نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اور اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر بہاولپور کا مقدمہ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے پہلے قادیانیوں کے خلاف لڑا اور بہاولپور کی عدالت میں اس زمانے میں قیام پاکستان سے پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا چکا تھا، لیکن چونکہ حکومت انگریزوں کی تھی اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ فتنہ کی سرکوبی مکمل طور پر نہیں ہو سکی۔ بہرحال پاکستان بنا اور پاکستان بننے میں کلیدی عہدوں پر ان کو نوازا گیا اور قادیانیت نواز حکومت بنائی گئی، چونکہ حکومت بنانے میں انگریز کا بہت بڑا کردار تھا اور قادیانی انگریز کے اپنے لگائے ہوئے پودے تھے، اس وجہ سے کلیدی عہدوں پر جب قادیانیوں کو نوازا گیا تو اس وقت کے علماء نے 1953 میں تحریک چلائی، لیکن چونکہ اس وقت تک حکومت، اس وقت تک مسلمان اتنے طاقتور نہیں تھے اور تحریک چلی، لیکن طاقت کے زور پر اس تحریک کو پھر کچل دیا گیا، دبا دیا گیا۔ بالآخر 22 مئی اور 29 مئی پر ملتان کی ٹرین پر حملہ کرنے کا واقعہ ہوا کہ قادیان کے چناب نگر کے قادیانیوں نے مسلمانوں کی ٹرین طلباء پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 1974 میں دوبارہ تحریک چلی، جس کے نتیجے میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن ہمارے کراچی میں واقع، اس کے محتمم ان کو اس تحریک کا صدر بنایا گیا اور پورے پاکستان کے عوام و خواص اور علماء نے اس تحریک میں بھرپور شرکت کی اور ہڑتال کی کال پر پورا پاکستان ایسا بند ہوا کہ ایسا پاکستان نہ شاید اس سے پہلے بند ہوا ہو نہ اس کے بعد بند ہوا۔ بالآخر 2 مہینے اور 2 مہینے 27 دن کی کاوشوں اور محنت کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو باقاعدہ قومی اسمبلی میں حکومت پاکستان کی قرارداد اور قانون کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کافر قرار دیا گیا اور ان کے لیے مسودہ تیار کرنے کی منظوری دی گئی، جو بعد میں حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں 10 سال کے بعد باقاعدہ ان کے لیے ایک آرڈر پاس کیا گیا، جس کے نتیجے میں قادیانیت کو دنیا کا غلیظ ترین کافر قرار دیا گیا، لیکن قادیانی اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں، کہتے اپنے آپ کو پاکستانی ہیں لیکن پاکستان کے قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ باغی ہیں اور ہر ملک کا باغی واجب القتل ہوتا ہے۔ چلو آپ کے قانون کے تحت اسے کافر کا درجہ قرار دیا گیا،
لہذا قانون پاکستان کے تحت ان کو پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج بھی وہ ہماری عوام مسلمان کو، خاص طور پر دیہات میں رہنے والے مسلمانوں کو بے حیائی کے نام پر، تہذیب کے نام پر پیسہ دے کر، ہسپتالیں بنا کر گمراہ کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم تمہارا والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، یہ قادیانیت کا فتنہ دوبارہ آج کل سر اٹھا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو آنکھیں کھول کر اس وقت زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنی خواص و عوام کو اس فتنے کے بارے میں بیدار کرنے کی اور آگاہی کرنے کی اور شعوری مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر دیہات کے علاقے میں جہاں ان کی تحریک آج بھی زور و شور سے چل رہی ہے، جبکہ ان کے اوپر پابندی ہے، لیکن یہ قانون کو نہیں مانتے اور نہ ہی قانون ان کو اپنی گرفت میں لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی حکومت کے کلیدی عہدوں پر شاید یہ فائز ہوں اور ہمارے ملک میں یہ کلیدی عہدوں پر فائز ہو کر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اسے مغرب کی ایک کالونی بنانا چاہتے ہوں۔ اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ختم نبوت کا ہر مسلمان سپاہی ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ کلمے کے تقاضوں میں سے، ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور ختم نبوت کے لیے قربانی اور کوشش کرنا۔ تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے نتیجے میں یہ کام ہمیں ملا، اور 1974 میں جو تحریک چلی اس میں تبلیغی جماعت کے سرخیل حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک میں پیش رہے، چونکہ فیصل آباد اس تحریک کا مرکز تھا۔ فیصل آباد کے اسٹیشن پر مسلمانوں پر قادیانیوں نے حملہ کیا تھا، اور مفتی زین العابدین صاحب خود فیصل آباد کے بڑے اکابر اور اجل علماء میں سے تھے، حکومت پر بھی ان کے اثر و رسوخ کافی تھے۔ تو اس کے نتیجے میں تبلیغ بھی ختم نبوت کے تقاضے کے تحت تبلیغ کا کام ہمارے ذمے ہے، لہذا ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری بیمار ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، ڈاکٹروں نے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی، پاؤں رکھنا مشکل، پھر بھی دارالعلوم دیوبند سے آئے اور بہاولپور پہنچے، اتنا علیل کہ جس کے لیے قدم زمین پر رکھنا مشکل تھا۔ فرمانے لگے کل قیامت میں اپنے نانا کو کیا جواب دوں گا کہ میرے ختم نبوت پر حملہ ہوتا رہا، اور اے انور شاہ تو اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر وہاں بیٹھا رہا۔ اتنے بڑھاپے کی عالم میں آ کر مقدمہ لڑا، بولا نہیں جا رہا، لیکن دلائل کی دنیا میں بلاخر قادیانیت کو عاجز کر کے اس زمانے کے مقدمہ بہاولپور والوں نے فتویٰ دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ قادیانی کافر ہے۔ اس وجہ سے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور اپنے ارد گرد دائیں بائیں اس پر نگاہ رکھنا کہ قادیانی زندیق ہیں، باقی کافروں میں اور ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وجہ سے باقی کافروں کے خلاف ہمیں تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، لیکن ان کے خلاف تحریک چلانے کی اور اس تحریک میں حصہ لینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو کامل و مکمل بنائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک۔